اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ کہاں سے آیا اور اب کہاں پر غائب ہو گیا۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دے کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سماں پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا آسمان سے نصرت نازل ہوتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دھرا ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تحت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمیعون علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمیعون علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔
اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان موجود تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام موجود نہ تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنایا، جو عین اس مقام پر ہے یہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والے جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاساریاں کرتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی، لیکن کوئی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ لیکن جو تھیوری محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں مدفون ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری بائبل کے ماہر آثار قدیمہ نے 1996 میں پیش کی تھی۔ اس نے اس کے بارے میں بہت سے دلائل بھی دیے تھے، جن کو آپ انٹرنیٹ پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں، اور یہ تابوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں مدفون ہے۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں جن کے مطابق یہ تابوت آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں مدفون ہے۔ اس تابوت کے بارے میں کچھ اور مشہور قیاس آرائیوں کے بارے میں اپنے دو سگ ہم بتاتے چلیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک اس کو افریقہ میں لے جایا گیا، جہاں ایتھوپیا میں ایک تاریخی چرچ میں اس کو رکھ دیا گیا، جس کی تصاویر بھی موجود ہیں، لیکن یہودی پادری اس کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں نے تجویز کیا ہے کہ جاپان کے پہاڑوں میں اس تابوت کو ایک بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا، جس کو جاپانی ماہر آثار قدیمہ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی کہ عرب ممالک میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ کچھ تاریخ دان اسکاٹ لینڈ کے ایک علاقے کی طرف نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ تابوت دنیا میں موجود ہی نہیں، اس کو خدا نے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسماں پر واپس اٹھا لیا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ بحر مردار کے قریب ایک غار میں کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے، جبکہ اس غار کی تلاش میں کئی جگہوں پر کھدائی کی گئی ہے۔ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ یہودی پادریوں نے اس بارے میں کبھی تصدیق نہیں کی۔ کچھ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس صندوق اور ہیکل سلیمانی دوئم کی بنیادوں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے عرب مسلمانوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی اور ان کی کھدائی کا کام نامکمل چھوڑنا پڑا۔ بہرحال
کوشش جاری ہے، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔